رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کہ یہ مقدس ساتیں ہمیں نصیب ہو گئی ہیں، جس میں انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کو قرآن پاک سننا نصیب ہوتا ہے، نصیب والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سیدھی راہ کو انسانوں کے لیے کھولتا ہے، اور قرآن حق اور باطل میں فرق پیدا کرتا ہے، انسان کو اچھے اور برے رستے کی رہنمائی کے لیے ذریعہ ہدایت بنتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی بقا اور سلامتی قرآن کے ساتھ معلق ہے۔ ہماری دنیا بھی اچھی قرآن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ہماری قبر بھی قرآن کی وجہ سے اچھی ہو سکتی ہے، اور ہماری آخرت بھی قرآن کی وجہ سے اچھی ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم قرآن سے دور، اور آج سب کچھ ہونے کے باوجود ذلت و خواری اور بد امنی کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ یاد رکھو، جو چیز اپنی اصل سے علیحدہ ہوتی ہے وہ ناکام ہوتی ہے، اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہنے ہی میں کامیابی ہے۔ تو ایک مومن کی اصل بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ اعجاز بھی قرآن حکیم کا ہے کہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہر آئین میں تبدیلی کی گنجائش ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اس کو تو جب ہم کھولتے ہیں تو شروع ہی میں سارے شکوک و شبہات کے دروازوں کو قرآن بند کر دیتا ہے، اور کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کے اندر کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، اور کوئی ڈال بھی نہیں سکتا۔ خود ہی قرآن اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، نہ اس کے آگے سے، نہ اس کے پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ سوچے بس ہو جائیں گی، قرآن میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دیکھو نا، آج انسان نے کہاں تک ترقی کر لی، انسان کا دل نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں،
پھر چالو ہو جاتا ہے ایسا. یہ کام مشکل ہے یا کچھ حرف لکھ کے کسی کتاب میں شامل کر دینا مشکل ہے؟ سوچنے کی بات ہے. انسان کہاں تک پہنچ چکا ہے, کیا کچھ اس نے نہیں بنایا. کتنی کی سم ہوتی ہے, ساری دنیا سمیٹ کے اس کے اندر رکھ دیا انسان نے. کون سا مشکل ہے کسی کتاب میں 4 لفظ ڈال دینا. جاننا پڑے گا, یقین کرنا پڑے گا, اس کے پیچھے بڑی طاقت والی ہستی موجود ہے جو کچھ کرنے نہیں دیتی. اور وہ میرے رب ذوالجلال کی ذات ہے جو یہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, چیلنج ہے میرے رب ذوالجلال کا قیامت تک. ایسا تم نہیں کر سکو گے, ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. اللہ ہے نا, تو اس نے انسان کو بڑا علم دیا, بڑا مقام و مرتبہ دیا, بڑی شان و شوکت عطا کی, لیکن سارا کچھ تجھے نہیں دیا. نہ تو اپنی مرضی سے جان میں آیا ہے, نہ اپنی مرضی سے جانا ہے, نہ اپنی مرضی سے کسی نبی کا انتخاب کر سکتا ہے کہ مجھے موسیٰ کا نہیں, عیسیٰ کا, مجھے ابراہیم کا نہیں, یعقوب کا امتی ہونا چاہیے تھا. تیرے پہ تو اس کا کروڑا فضل ہے کہ اس نے امتی بھی تجھے بنایا تو محمد رسول اللہ کا بنایا. میں کہتا ہوں اس بات پہ ہم چپے چپے پہ سجدہ کرتے رہیں. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہم اس ایک بات کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء خواہش کرتے ہیں, تجھ پہ اس نے فضل کیا, تجھے بنا دیا, تو پھر نبی کی باتوں کا پاس بھی رکھنا. تو میں تو نہیں کہہ, تیرا رب کہہ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے مومنین کے لیے. یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو رب ذوالجلال سے ڈرتے رہتے ہیں, جو لوگ متقی ہیں, جو لوگ پرہیزگار ہیں. قرآن ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. قرآن ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. پیسے چھیڑنے نہ بھی صحیح کرتی, پیسے جانا میرے تے خرچہ کی کرے, کنجوسیاں نہ کرنے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. تیرا رب کہہ رہے کہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں موجود. اس قرآن کے اندر اگر اللہ نے یہ عظیم نعمت عظمیٰ تجھے عطا کر دی ہے تو اس کا خیال بھی کر. میری بات نہیں, کسی مفسر و محدث کی بات نہیں. رب ذوالجلال کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. میرا رب کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج تیرا دل پہاڑ
پہاڑوں سے سخت تو نہیں ہے، تو انسان ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رب نرمیاں پیدا کر دیتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کے دلوں کو میرا رب نرم کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی نرم کرتا ہے، اپنوں کے لیے بھی نرم کرتا ہے، نبی کے غلاموں کے لیے بھی نرم کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس رسول کو ماننے والے آپس میں نرم ہیں، کافروں پہ سخت ہیں۔ عام مسلمانہ تجھے واسطہ اس رب ذوالجلال کا دے کے میں کہتا ہوں، اپنوں کے لیے دلوں کو نرم کر دو۔ خدا کی قسم کل رب تیرے لیے اپنی سختیوں کو نرم کر دے گا۔ وہ قیامت کا دن جو 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا، میرا رب اپنے فضل سے نبی کے تصدق تیرے لیے اثر کی 4 رکعتوں کے برابر کر دے گا۔ یہ وہ ہے، اس رب کے جلوے سمیٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ کل قیامت اس رب کا دیدار کرنا ہے تو رب کے قرآن کا دیدار کرنا، رب کے قرآن کو پڑھ، خدا کی قسم ساری دولتیں تیرا رب تجھے عطا کر دے گا۔ میرا غالب گمان یہی ہے، مجھے نبی کا فرمان یاد رہا، میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت میں آنا بھی عجیب ہوگا، میرا رب ان سے حساب لے گا تو نرم لے گا ورنہ چھوڑ دے گا۔ ایک وہ ہے جس نے قرآن اللہ کی رضا کی خاطر سیکھا اور لوگوں کی امامت کی، دوسرا وہ ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا رہا، تیسرا وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ بھی مخلص رہا، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی نرم ہے۔ کبھی زمانہ ہوتا تھا بوڑھے بوڑھے بابے ہوا کرتے تھے، گھر میں رحمتیں بن کے آیا کرتے تھے، صبح اٹھے نماز پڑھی، پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ اب ظلم یہ ہے کہ حالات بھی بدل گئے، انداز بھی بدل گئے، سوچیں بھی بدل گئی۔ ایک بک انگریز بنائیے، دوسری بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے، دوسری بک تو دور انسان، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، بک تو مراد کتاب، بک تو مراد ہے وہ پنجابی ہو نا، امریکن تو نہیں بیٹھے ہو یہ۔ ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے، ایک بک وچ مقصد انسان، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا، دوجی بک وچ مقصد انسان۔ اتھے فیس بک نہیں کم آنا، اتھے کم آنا قرآن۔ اوے میرے ویرا صبح اٹھ کے رب کا قرآن پڑھ لے، اس کی 3 آیتوں کو سیکھ لے۔ میں نہیں کہتا کائنات کی جان محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، جس نے صبح اٹھ کے 3 آیتیں قرآن کی سیکھ لی ہے، اس نے 3 کعبہ اٹھنیاں اللہ کے راہ میں قربان کر دی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ادھر تو سال میں ایک ویڑا قربان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہر روز جو صبح اٹھ کے، اور قرآن کا مزہ بھی اپنا ہے۔ میں نے درس شروع کیا، میں نے کہا چلو ترجمے سے قرآن چلا رہے ہیں تو رمضان کے بعد کریں گے۔ میرے بھائیوں نے کہا نہیں، جو مزہ ادھر آتا ہے صبح اس کو جاری رکھیے۔ میں نے پھر شروع کر دیا۔ تو قرآن کا اپنا اعجاز ہے۔ ہم نے لطف جو فیس بک سے اٹھانا شروع کر دی ہے، تو پھر قرآن تو بڑوں کو کیا لگے گی؟ یہ تو بہت جلدی ہاتھ سے نکلتا ہے، سینوں سے نکلتا ہے۔ جتنا اس کو پڑھے گا قرآن تیری آواز میں حسن پیدا کرے
ایمان میں نکھار پیدا کرے گا، تیری زندگی میں بہار پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو غافل ہو جائے گا تو چھوڑ کے آگے چلا جائے گا۔ بے نیاز کا اترا ہوا ہے نا، بے نیاز کا بھیجا ہوا قرآن ہے نا، تو خدا را اپنی پہلی تاریخ کو ریپیٹ نہ کرو۔ ایک پڑھے لکھے کچھ بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی تاریخی بات آپ نے کہی تھی اور آدھے میں چھوڑ دی۔ چھوڑی میں نے اس وجہ سے تھی، میں نے کہا کوئی اللہ کا بندہ کسی سواد ہے تو مجھ سے بات تو کرے نا، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ میرے سامعین پہ میرا اثر کتنا ہوتا ہے۔ وہ مجھے یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں۔ ہم نے ہمیشہ ہر دور میں غداری کی ہے۔ بعد میں دیکھو، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، قرآن موضوع ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے زندہ۔ مردوں کے لیے قرآن نہیں اترا، ثواب پہنچا ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن قرآن جن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور زندہ انسان ہے۔ ساری زندگی حاجی صاحب نے اللہ کے قرآن کو دیکھا نہیں، پڑھنا بھی نہیں آیا، پیچھے 10 15 طالب علم ختم شریف پڑھاؤ جی، ختم شریف پڑھاؤ بابا جی، بخشے جائیں میرے بھائی، ثواب تو پہنچے گا، بخشنا قرآن نے ہے، قرآن نے سبب بننا ہے تیرے بخشنے کا، لیکن یاد رکھ قرآن کے بھی حقوق ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ حدیث سنا چکا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جب میں آخری مرتبہ جہنم میں نکالنے کے لیے جاؤں گا، چند وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن جھپا لگا دے گا، کہے گا میرے آقا اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، دنیا میں مجھے پڑھا نہیں، میرا حق نہیں ادا کیا۔ آقا یہ تو وہ جہنم میں رہ گئے، میرا شفیق نبی بھی چھوڑ کے آ جائے گا۔ اس لیے قرآن اور صاحب قرآن کی بات کو سنو، قرآن کیا کہتا ہے۔ غداری کے ٹاپک کو دور رکھو۔ مجھے یاد ہے، میں وہ بات کرنے لگا ہوں، میں ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو۔ اگر اللہ سلم کر لیتا ہے جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو یعقوب الکندی سائنسدان ہے نا آپ کا، طب کا، ریاضی کا، فلکیات کا ماہر فلکیات ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں جب کتاب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، قسم اللہ کی کہہ رہا ہوں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو بڑھاپے میں 60-70 سال کی عمر میں مارا جاتا تھا، اس کے منہ پہ تھوکا جاتا تھا۔ جابر بن حیان، جس کو آج بھی گورا فادر آف کیمسٹری کہتا ہے، بسرا والوں نے اس کی ماں کو کوڑے مار شہید کیا۔ وہاں سے آیا اور اگلوں نے پھر بڑا دباؤ کا استقبال کیا، بڑے اس کے علمی دنیا کے وہ شیدائی تھے، جیسے ہم مولوی نیا لے کے آتے ہیں، شیدائی ہوتے ہیں، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر شیدائی ختم، برائی شروع، تو انگریز کہتا ہے thus I enter and thus I go, roses roses all the way۔ یہ بی اے میں نظم ہم نے پڑھی تھی، مجھے یاد ہے، ویسے اتنی انگریزی مجھے آتی نہیں ہے، میری آنی تک تھے، میری جانی تک۔ بڑے پرتباک طریقے سے جابر بن حیان کا، کیونکہ پیچھے سے بیچارہ مار کھا کے آیا ہوا تھا، بیچارہ ہی تھا نا، ادھر آیا، تھوڑا وقت گزرا تو پھر اس کو بھی سزائے موت سنا دی گئی۔ زکریا رازی، یہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ کس کا ماہر تھا؟ جی ریاضی۔ زکریا رازی نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کو پہلے آسمان پہ چڑھایا، 10 آئی انٹر اینڈ 10 آئی وہ، پھر کیا کہتے ہیں آسمان سے گرا،
حجور میں اٹکا. پھر اس کی کتاب اٹھائی, اس کے سر میں مارتے تھے, کہتے تھے یا تیرا سر پھٹے گا یا کتاب پھٹ جائے گی. اللہ کا کرنا ہوا, نہ سر پھٹا نہ کتاب پھٹی. پھر پھٹا کیا؟ نہ سر پھٹا نہ کتاب پھٹی, بیچارے کی اکھیاں ہی چلی گئی, نظر ہی چلی گئی. ساری زندگی آخری وقت تک وہ بلک بلک کے گزارا کرتا رہا اور مر گیا. ابن سینا 200 سال یا 600 سال جس کی کتاب القانون فی الطب یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئی ہے, اور مسلمانوں کیسے مزے سے لکھ تو ہمارا پڑھا تھا جابر بن حیان ابن رشد ابن یعقوب الکندی. پھر مجھے شرم آتی ہے, میں ہنستا بھی ہوں, آخری وقت تم نے کیا کیا تھا. اس کی بات کر رہا تھا میں, ابن سینا. یہ اس نے کتاب چھپ چھپ کے جنگلوں میں لکھی ہے, ان مسلمانوں سے ڈر کر کے, کافروں سے نہیں, مسلمانوں سے ڈر کے چھپ کے اس نے جنگلوں میں لکھی ہے القانون فی الطب. تبھی تو گورا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے. ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سب یہ لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں. جس دن ایٹم بم کا اعلان ہوا, لوگوں کیا نام ہے, دھماکہ ہوا, اب تک دعوے سے کہتا ہوں ہم نے ڈاکٹر عبد القدیم کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب آہستہ آہستہ اس کی کتابوں میں اس کا نام آئے گا. وہ جو زندہ قوم ہے اس نے کیا کیا. نیچے کی بات نہیں, اوپر بھی چلے جاؤ تو ہم ایسے کہتے ہیں جو بہترین قاری ہے قرآن کا, جو بولتا ہوا قرآن ہے, جو میں کہتا ہوں شبیہ مصطفیٰ ہے, جسے امام حسین کہتے ہیں, اسے کافروں نے مارا ہے. میری طرف دیکھو, سر نہ ہلاؤ. جس نے اس کے نانا کی حدیث کی کتاب اصح الکتب بعد القرآن بخاری لکھی ہے, اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ بولو نا. علی علی کرنے والوں, علی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ عثمان کا نعرہ مارنے والوں, عثمان غنی کے ساتھ ہم نے سلوک کیا کیا ہے؟ او خدا کا خوف کرو, آپ تو بدل جاؤ. اس قرآن نے تو دلوں کو پھیرا ہے, دلوں کو پھیرا ہے. کیوں دور ہو رہے ہو اپنی اصل سے؟ جس کو پڑھو تو سکون ملتا ہے. لاؤ نہ کوئی دنیا کی کتاب ایسی ہے جس کو بندہ 100 مرتبہ پڑھے تو پھر وہ چاشنی رہے گی. قسم اللہ کی, یہ رب کا قرآن ہے, جتنی بار پڑھتا رہے گا مزہ بھی دوبارہ آئے گا. اگر عالم ہے تو نکات بھی کئی کئی, نکات بھی کئی کئی ذہن میں آئیں گے اس ایک کتاب سے, اس لیے کہ اس کے بھیجنے والا اللہ ہے. تو وہ قرآن کہہ رہا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کے مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے. جس کی طرف قرآن آیا وہ کہہ رہے ہیں جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا تو وہ ہلاک ہو گئے. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن جب کہہ رہا ہے اور جو قرآن کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. قرآن ہی نے کہا ہے نا ہدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے, قرآن ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو اللہ کے غائب ہونے پر یقین رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
کو قائم بھی کرتے ہیں تو مومنو نماز کو پڑھو. کتنا بدقسمت انسان ہے جو رمضان میں نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ نماز کے ساتھ قرآن تراویح میں بھی سنو، قرآن تراویح میں سنو، مزے لو. یہ قرآن تیری زندگی میں بھی انقلاب پیدا کرے گا. میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تو بڑھاپے میں آئے گا تیرے جسم میں تکلیف ہوگی، اگر کہیں سے تجھے امن و سلامتی سکون مل سکتا ہے تو میرے رب کا کلام قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. یہ قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنا، قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنا. روزوں کا خیال کر. روزہ ایسا ہے نا، نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا تو ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے کے برابر نہیں آ سکتا. اس کی قدر و منزلت کو نہیں پا سکتا، اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا. اس لیے اپنے روزوں کی حفاظت کرو. کٹا کٹا آدمی آتا ہے کہ مسئلہ پوچھتا ہے جی اس کا فدیہ کتنا ہے. میں بندے کو دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں. میں نے کہا جی گھر میں بابا جی کے لیے پوچھ رہے ہو اپنے لیے پوچھ رہے ہو؟ کہتا ہے جی اپنے لیے. میں نے کہا تیرے لیے یہی حکم ہے، وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. تیرے لیے حکم یہی ہے کہ اب تو بیمار ہے، کل ٹھیک ہوگا، تو روزے رکھے گا. تو روزے رکھے گا تو ہاں وہ بابا جو بیمار، جس کے صحت مند ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر وہ فدیہ دے گا. اس وقت غالباً 160 روپیہ یا 170 روپیہ ہے، 150 160 روپیہ ایک روزے کا، 160 روپیہ. اگر بیماری کے عالم میں مر گیا، جتنی نمازیں رہ گئی ان نمازوں کا بھی ایک نماز کا 100. حساب لگاؤ یار، بند کرو اس کو، حساب لگاؤ.